اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا خاتم النبيين. بندہ پروردگار محمد احمد نبی، دوست دارے جاریہ مطاب اولاد علی، مذہب حنفیہ دار ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ کروری، صدیق اکثر حسن کمالِ محمد، فاروق دل جاہو جلالِ محمد، عثمان ضیاء شمع جمالِ محمد، حیدر قبار باغ وصالِ محمد. جس سونانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس کے افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع عزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، پہلے سجدے پہ روزے ازل سے دور، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام، باب ختم نبوت پہ بے حد درود، دور ختم رسالت پہ لاکھوں سلام، دور ختم رسالت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع عزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام القرآن المنقاد، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہارزاد، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع عزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی تھی. اللہ تعالیٰ کو درود و سلام کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بڑے دل سے سننے کی توفیق نصیب کرے، اور دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا آپ کا جمعے کی بھی تیاری کرنا، چل کر آنا، اللہ تعالیٰ بار بار کرنے کروائے. جو ہے بار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سچ میں کرنے کی توفیق اور زیادہ نصیب کروائے. مجھے سامعین کرام، میرے بزرگوں دوستوں، پچھلے جمعے ہم نے اس بات کو بیان کیا کہ نبی علیہ السلام نے ایک سال کی دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو قبول فرمایا، اور فوراً آپ علیہ السلام کو خود بار بیٹے کی خبر سنا دی گئی. تو جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا، فرزند صالح عطا فرمایا، خوبصورت اولاد عطا فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں آپ کا اطمینان بھی شروع کروایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنی گود میں اٹھا کر آپ پیار کر رہے تھے، چوم رہے تھے، جس طرح ہم اپنی اولاد کے ساتھ محبت کرتے ہیں، انہیں چومتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور کہا، ابراہیم تم نے مجھ سے محبت ہے یا اپنے بیٹے اسماعیل سے محبت ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، عرض کی یا اللہ تجھ پر تیرے نام پر، یا اللہ یہ تو ایک اسماعیل ہے، اگر تم نے مجھے کروں اسماعیل بھی نہیں ہوتے میں تیرے نام پر قربان کر دیتا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے حکم عطا فرمایا کہ اے ابراہیم اپنی اولاد کو عرب کے صحراؤں میں جا کر چھوڑ دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ اپنی بیوی اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ملک شام سے لے کر نکلتے ہیں اور مکہ مکرمہ عرب شریف کے صحراؤں میں جا کر چھوڑتے ہیں. آپ انہیں اتار دیتے ہیں. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو اس پہاڑوں میں، جنگلوں میں
جہاں نہ کوئی پرند ہے، نہ کوئی چرند ہے، نہ کوئی کھیت ہے، نہ کوئی پھل ہے، نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ پینے کے لیے کچھ ہے، آپ جب وہاں پر اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو چھوڑتے ہیں تو آپ کی بیوی پوچھتی ہے کہ اے ابراہیم تمہیں کس کے حوالے کر کے چھوڑ دیں؟ قربان جاؤں حضرت ابراہیم علیہ السلام تم دونوں کو اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں، میں تم دونوں کو اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ معزز سامعین کرام، یہ اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ جب ہم کسی سفر پر روانہ ہوں، تو گھر سے نکلنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں، یا اللہ میری بھی گناہوں سے حفاظت کرنا، میری جان کی بھی حفاظت کرنا، میرے مال کی بھی حفاظت کرنا۔ یا اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا صدقہ جو آپ نے کہی اور کی کہ یا اللہ میں اپنے ہر وقت کو بھی آپ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں، یا اللہ ہر برائی سے بھی ان کی حفاظت فرمانا اور ہر پریشانی سے بھی ان کی حفاظت کرنا۔ ہم نے بڑے بڑے علماء کرام سے سنا ہے، آپ فرماتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کر کے اپنے گھر بار کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ خود اس کے گھر کی حفاظت کرتا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جنگل میں، پہاڑوں پہ، نہ جہاں کوئی چرند ہے، نہ پرند ہے، نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ پینے کے لیے کچھ ہے، وہاں پر آپ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اتار دیتے ہیں اور فرماتے ہیں میں تم دونوں کو اللہ کے حوالے کر رہا ہوں، ایک مشکیزہ پانی کا اور چند کھجوریں آپ نے دے دیتے ہیں۔ ایک مشکیزہ پانی ہے، کبھی عمرے کے نام پر جا رہی ہے، کبھی حج کے نام پر جا رہی ہے، اور جو لوگ آپ دیکھیں اس مقام کو اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت عطا فرمائی کہ جو لوگ حج اور عمرے کے لیے اس مقام پر جاتے ہیں، مکہ میں جاتے ہیں، زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، جب وہ واپس آتے ہیں تو لوگ ان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس مقام سے آ رہے ہیں، اس شہر سے آ رہے ہیں جس شہر کو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صدقے سے آباد فرمایا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ اپنی اولاد کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو رضی اللہ تعالی عنہا کو جب چھوڑ کر آپ واپس جا رہے ہوتے ہیں، مکہ کی پہاڑ کی اوڑ میں آپ ٹھہر کر دعا مانگتے ہیں، یا اللہ میں اپنی اولاد اس جگہ چھوڑ کر جا رہا ہوں جہاں نہ پینے کے لیے کچھ ہے، نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، یا اللہ میں انہیں اس مقام پر اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، تیرے گھر کے قریب اس لیے نہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یا اللہ ہو سکتا ہے یہ تیری نماز قائم کرے، میری اولاد ہو سکتا ہے تیری نماز قائم کرے، اس لیے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پھر فرمایا یا اللہ کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے، کچھ لوگوں کی دلوں میں ان کی محبت ڈال دے، ان کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، اور یا اللہ ان کو کچھ پھل عطا فرما دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، آپ دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ آج جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس شہر مبارک میں جانے کا شرف عطا فرمایا ہے، ان جو لوگ گئے ہیں آپ ان سے پوچھیں، وہاں ہر وقت چاہے کسی پھل کا موسم ہو یا نہ ہو، ہر وقت مکہ شریف میں ہر پھل موجود ہے۔ جہاں پر پھل اگتے ہیں، باغات ہیں، مکہ شریف میں کوئی باغ نہیں ہے، لیکن آپ کو مکہ شریف میں ہر وقت پھل ملیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، یا اللہ کچھ پھل ان کو عطا فرما، میری اولاد کو عطا فرما تاکہ ان کا گزارا ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا کو ایسے قبول فرمایا کہ آج بھی اگر ہم مکہ شریف میں جائیں تو جہاں جن علاقوں میں باغات ہیں، ہو سکتا ہے ان علاقوں میں وہ پھل موجود نہ ہو، لیکن مکہ شریف میں آپ کو 12 مہینے ہر پھل دستیاب ملے گا۔ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا جو آپ نے اپنے اولاد کے لیے فرمائی کہ یا اللہ کچھ پھل ان کے لیے پیدا فرمانا کہ جن سے یہ اپنا گزر بسر کر سکیں، اور فرمایا کہ یا اللہ ہو سکتا ہے کہ تو انہیں یہ نعمتیں عطا فرما وہ تیرے احسان مانے۔
اور تیرا احسان مانے۔ آج ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر اتنی